سلیم شہزاد بھائی سے کیا آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، میں اسے کتاب نہیں کہوں گا، کیونکہ کوئی مصنف نہ میں ہوں، نہ کوئی ادیب، میں قائد کا چھوٹا سا کارکن۔ میرے سامنے اس وقت ماشاءاللہ وہ نام ہے جسے پاکستان کا سرمایہ کہتے ہیں۔ فرمائیں فتح پوری صاحب کو لے لیں، سحر انصاری صاحب کو لے لیں، یہاں بیٹھے ہوئے جتنے ادیب و شاعر ہیں ان کو لے لیں، یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ لندن میں الطاف حسین کے شب و روز آپ پڑھیں گے، یقیناً آپ کو بہت ساری اس میں ادبی غلطیاں نظر آئیں گی۔ جیسا میں نے کہا کہ میں ادیب نہیں ہوں، نہ کوئی مصنف۔ آپ نے میری کتاب شعور کا سفر پڑھا ہو، جس میں 11 جون 1978 سے لے کے 19 جون 1992 کی داستان، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ۔ پھر دوسری کتاب زلزلے کی تباہ کاریاں، کشمیر میں جو اندوناک زلزلہ آیا اس پر قائد تحریک متحدہ قومی موومنٹ خدمت دخل فاؤنڈیشن نے جو کام کیا۔ یہ کتاب مجھے لکھنے کا خیال یوں آیا کہ ایک پرسپشن قائم ہوا تھا، ہے ابھی بھی، اس قائد کے نام، اس قائد کے لیے کہ لندن، ہم لندن کہتے ہیں، بچپن میں ہم نے ولایت نام سنا کہ یہ ولایت سے آیا ہے۔ اب تو ولایت کوئی نہیں کہتا، لندن کہتا ہے کہ الطاف حسین لندن میں رہ رہے ہوں گے، بڑے مزے، لندن کی اپنی شام، بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے ہوں گے، اور لوگوں کے ذہن میں خیال ہے، یہ پرسپشن ہے۔ لیکن ریئلٹی کیا ہے؟ اکثر الطاف بھائی دکھ کا اظہار کرتے تھے کہ 1978 سے لے کر کے آج تک تحریک بڑے مراحل سے گزری، لیکن لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا، لوگ لکھتے نہیں ہیں۔ یہاں تحریکی کارکن موجود ہیں، لیکن یہاں ایسے بھی ساتھی موجود ہیں، ایسے بھی ذمہ دار موجود ہیں جو لندن ہو کے آئے ہیں، قائد تحریک الطاف بھائی کی صحبت میں انہوں نے کچھ دن گزارے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں، لیکن کم سے کم میرا یہ فرض بنتا ہے، میرا یہ تحریکی فرض بنتا ہے کہ میں قائد تحریک الطاف بھائی کے شب و روز کے بارے میں کچھ کہوں، اور پھر میں نے یہ کتاب لکھی۔ آج کی شام میں قائد تحریک الطاف بھائی کے نام کرتا ہوں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں یہاں آؤں اور اپنی کتاب کی رونمائی کی تقریب میں شرکت کروں۔ میں آپ کو الطاف بھائی کا ایک تو سلام پیش کرتا ہوں، کارکنان سمیت تمام ذمہ داروں کو، لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ اتنا نہیں سوچتے ہوں گے اپنے بارے میں جتنا الطاف بھائی آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ساتھیوں، ایم کیو ایم کو آپ نے سب نے پہچانا، لیکن ابھی تک لوگوں نے ایم کیو ایم کو، قائد تحریک کو پتہ نہیں کیوں پہچانا کیوں نہیں۔ الطاف حسین ایک زمانے میں تھا شیعہ، بہاری، اب جو فرمان فتح پوری صاحب نے بتایا، ایسے واقعات میں نے شعور کے سفر میں کچھ لکھا ہے، لیکن ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ
اگر ان کو لکھنا بیٹھا جائے لکھیں. میں کہتا ہوں ساتھیوں لکھیں. یہ جو یونیورسٹی میں رہیں, جو اے پی ایمسوں میں رہیں, جو مہاجر کامن میں رہیں, وہ لکھیں. ان کے پاس اب آپ کہیں گے وقت نہیں ملتا, تو وقت تو میرے پاس بھی وہاں پہ نہیں ہوتا ہے, لیکن نکالتا ہوں کیونکہ یہ میرا تحریکی فرض ہے. میں اپنا تو حق ادا کروں نا. ہر چیز آپ نے کہا بھائی کر دیں گے, وہ تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کا بھی کام فرض بنتا ہے, میرا بھی فرض بنتا ہے. وہ ایک زمانے میں وہ کہتے تھے پیار کرو گے پیار کریں گے. پیار کرتے ہیں, آپ سے بھی کہتے ہیں کہ پیار کرو. اپنوں سے کرو, بیگانوں سے کرو, دوستوں سے کرو, ساتھیوں سے کرو, لیکن پیار کرو سب سے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ الطاف بھائی سے ملے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہر آدمی آئے, ملے ضرور ایک دفعہ ملے. ملنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا, جیسے میں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ اچانک وہ باپ کی شکل اختیار کر گئے. اچانک آپ دیکھیں گے کہ ایک دم ماں بن گئے, ماں جیسی کیفیت. اور تھوڑی دیر میں کوئی بچہ بیٹھا ہے تو بچوں جیسی بات ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. ایسا کہ ایک ہی پیدا کرتا ہے خدا تعالیٰ, ایک ہی دنیا میں بھیجتا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان بھیج دیا, ہمارا قائد بنا دیا. ہم سب کی یہ دعائیں ہیں, ہم سب کی یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر بھی ان کو لگ جائے. اب لوگ کہتے ہیں کہ الطاف حسین آتے کیوں نہیں ہیں؟ پر الطاف حسین آئے کیوں؟ الطاف حسین کو صدر نہیں بننا ہے, وزیر اعظم نہیں بننا ہے, وفاقی وزیر MNA MP نہیں بننا ہے, تو کاہے کے لیے آئے؟ اپنی تحریک کو چلا رہے ہیں, لندن میں بیٹھ کر چلائیں. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ لندن میں چلائیں, پاکستان میں چلائیں, امریکہ میں چلائیں, اپنی تنظیم کو اپنی تحریک کو چلا رہے ہیں. دوسرے لوگوں کو صدر وزیر اعظم بننا ہوتا ہے, وہ پاکستان آتے ہیں, انہوں نے جلا وطنی گزاری, پاکستان آئے, صدر وزیر اعظم بن رہے ہیں, بنتے رہیں گے. الطاف حسین اپنی تحریک کو چلا رہے ہیں. الطاف حسین کے کارکن پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ ذرا حالات خراب ہو رہے ہیں. حالات خراب ہو رہے ہیں, لیکن اب 1992 نہیں دہرایا جا سکتا, کیونکہ اب الطاف حسین کے پیچھے ماننے والے کراچی سے لے کر کینیڈا تک ہیں. اب اگر کوئی غلطی کرے گا کہ 1992 دہرانا چاہے گا تو اس کو بھی پرابلم ہوگی. کہاں ہم لوگ؟ تاجکستان, ترکمنستان, وہاں سے فون آ رہے ہیں, جی ہم نے یونٹ کھول لیا, وہاں ساتھی ہیں, بات کرنا چاہ رہے ہیں. اوورسیز کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں قائد کے سپاہی, قائد کے کارکن موجود نہ ہوں. تو اب اگر یہاں کچھ ہوگا تو پھر وہاں آواز اٹھانے والے ایک نہیں لاکھوں لوگ ہیں. لیکن ساتھیوں, دعائیں بس قائد تحریک کی صحت, تندرستی کی دعائیں آپ لوگ کرتے رہتے ہیں, اور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہر مصیبت, تکلیف, آفت, بلا, دشمنوں کے شر, نگاہوں, جادو, ٹونے, سفلی عمل سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے, اور ہماری رہنمائی اسی طریقے سے کرتے رہیں جس طریقے سے کرتے رہیں. کہنے کو بہت کچھ ہے, ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے, ساتھی بھی کچھ کھانا وانا لگا دیا ہے, پرچیاں بھی آ گئی ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ الطاف بھائی اس پروگرام میں خطاب کریں, کیونکہ خود ان کی ذات سے متعلق ان کے شب و روز اس کو پڑھیے, اور جو لوگ وہاں رہ کر کے آئے ہیں, جنہیں یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ ان کے ہاتھوں کا کھانا کھایا, جن کو سعادت حاصل رہی ہے کہ ان سے ہاتھ ملایا, جن کو سعادت حاصل ہوئی کہ ان کا پیار ملا, جن کو سعادت حاصل ہوئی کہ
انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ وقت گزارا، جن کو سعادت حاصل ہوئی کہ ان کے ساتھ تصاویر کھنچائی انہوں نے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھلے ایک چھوٹی سی کتاب لکھیں لیکن لکھیں ضرور۔ میرے ایک لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ سب کا، آپ کے ملنے کے، آپ کے دیکھنے کے، آپ کے مشاہدہ کرنے کے کا طریقہ کار دوسرا ہوگا، میرا دوسرا ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ضرور لکھیں، بتائیں لوگوں کو، دنیا کو بتائیں کہ آپ کے پاس کیسا ہیرا ہے، ایسا انمول ہیرا ہے جو کوئی نور تو ہوگا کوئی ہیرا، یہ ہیرا ایسا ہے کہ یہ ہیرا نہ مل سکتا ہے نہ بن سکتا